السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ دین کے اندر کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو گئی ہے گمراہی سے، اور اس کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد
اگر کوئی شخص طاغوت سے کفر کا اعلان کرے اور اللہ پر ایمان کا اظہار کرے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس یقیناً اس نے ایک مضبوط چھلے کو، مضبوط کڑے کو تھام لیا، لن انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی اور دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جبکہ کفار کا دوست، ان کے دوست تو شیاطین ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ سب جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، لیکن آج اپنے چلتے ہوئے جاری موضوع میں وقفہ کر کے ہمیں کچھ گفتگو اسلام میں جو رواداری کا تصور ہے اس کے اوپر کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں لاہور کے اندر ایک بہت ہی المناک حادثہ پیش آیا کہ عیسائیوں کی ایک کالونی کو جلا دیا گیا، نذر آتش کر دیا گیا، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر پنجاب کے اندر کچھ عرصہ پہلے گوجرا میں اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ مسیحیوں کی ایک پوری کالونی کو جلا دیا گیا تھا۔ اس کے پیچھے اسباب جو کوئی بھی ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا سلوک اور ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور اسلام میں رواداری کا کیا مطلب ہے، اس بارے میں ہم سب کے تصورات بھی واضح ہونے چاہیے اور ہمارا طرز عمل بھی کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر تو کوئی غیر مسلم اور کافر اس طرح کے سلوک کا مستحق ہے تو پھر لازماً ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے۔ تو پھر صرف عوامی سطح پر نہیں، حکومتی سطح پر بھی اسی طرح کا سلوک روا رکھا جانا چاہیے۔ اور اگر وہ اس طرح کے سلوک کے مستحق نہیں ہیں اور کتاب و سنت میں ان کے ساتھ کسی اور طرح کے تعلقات کی رہنمائی ملتی ہے تو پھر ان کے حقوق کا تحفظ کیا جانا چاہیے، عوامی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم من حیث القوم بھی ناکام ہو گئے ہیں اور من حیث الحکومہ اور من حیث الریاسہ بھی ناکام ہو گئے۔ ہماری ریاست اور حکومت بھی ناکام ہے اور ہم عوامی سطح پر بھی اسلام کا تاثر پوری دنیا کو دینے میں ناکام ہو گئے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم آج تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں سلوک کیا کرنا ہے، کہ قرآن پاک کہیں تو ہمیں یہ کہہ کے روک دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی دوست نہ بناؤ، اور جس نے ان کو دوست بنایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس کسی نے تم میں سے ان کو دوست بنایا وہ انہی میں سے ہے۔ بڑی سخت وعید ہے کہ جس نے ان کے ساتھ دوستی کے تعلقات رکھے وہ انہی میں سے ہے۔ اس سے بڑا خوف آتا ہے۔ اس طرح کی قرآن پاک کی جو دیگر مقامات پر بھی، یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی اور دیگر مقامات پر بھی اللہ کریم منع فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کو کبھی دوست نہ بناؤ، اور جس نے دوست بنایا وہ انہی میں سے ہے۔
ہم اس طرح کی آیات جب پڑھتے اور سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید سارے عیسائی اور یہودی اسی طرح کے سلوک کے مستحق ہیں جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا رہا. اور پھر پوری دنیا میں عالم کفر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے. یہودی، عیسائی، کیا سکھ اور ہندو، کیا کمیونسٹ اور دہریے، سب مل کر ایک قوت بنتے ہیں اور عالم اسلام کے خلاف برسر پیکار ہے. اور پوری دنیا میں ایک ہاہاکار مچی ہے. دہشت گردی کا الزام لگتا ہے تو مسلمانوں پر لگتا ہے، تشدد کی بات ہوتی ہے، بنیاد پرستی کی بات ہوتی ہے، انتہا پسندی کی بات ہوتی ہے تو ساری کی ساری مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. نہ کبھی سکھوں کے بارے میں بات ہوئی، نہ کبھی عیسائیوں کے بارے میں، نہ کبھی یہودیوں کے بارے میں، نہ ہندوؤں کے بارے میں. جتنے مرضی وہ پرتشدد کارروائیاں کرتے رہیں، جتنے مرضی ان کے پرتشدد پروگرام ہوں، ان کے بارے میں کوئی بات دنیا میں نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ صورتحال اور بھی گمبھیر کر دیتی ہے اور اتنی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر رہنے والے عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا سکھ ہوں یا ہندو ہوں، ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا. اتنا ہی غصہ جتنا غصہ ہمیں کسی جنگی اور فوجی اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار غیر مسلم پر ہمیں غصہ آتا ہے، اتنا ہی غصہ ہمیں ہر اس عیسائی یہودی پر آتا ہے جو ہمارے محلے کے اندر رہ رہا ہوتا یا ہمارے شہر کے اندر رہ رہا ہوتا. یوں یہ پیچیدگی خیالات کی پیچیدگی ہے، تصورات کی پیچیدگی ہے، عقیدے کی پیچیدگی ہے. اور یہی پیچیدگی اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر ان کی بستیاں جلانے کی صورت میں رونما ہوتی ہے. اگر ہمارے تصورات واضح ہوں، ہمیں معلوم ہو کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کون دشمن کیوں کون سجن، اس بات کا اگر فیصلہ ہو چکا ہو، اگر شریعت اسلامیہ سے پوری طرح رہنمائی حاصل کر چکے ہوں تو پھر کبھی اس طرح کا واقعہ رونما نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. کوئی عیسائی رہے، عیسائی رہنا چاہتا ہے تو رہے، یہودی رہنا چاہتا ہے رہے، ہندو سکھ رہنا چاہتا ہے تو بھی رہے، ان کو مکمل آزادی ہے. لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ لازماً آئیں. لیکن اس جبر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں. قد تبین الرشد من الغی، حقیقت حقیقت ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری گمراہیاں ہیں، سارے کے سارے اندھیرے ہیں، سارے کے سارے طاغوت کے نظام ہیں. قد تبین الرشد من الغی، اللہ کے دین کی ہدایت تمام دنیا کے ادیان اور مذاہب کی گمراہی سے واضح ہو کے سامنے آ گئی. ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کہ جبر کا مطلب یہ نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی سچے ہم بھی سچے، تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان پر جبر نہیں کیا جا سکتا کہ تم لازماً مسلمان بنو. نہیں بنتے نہ بنے، تبلیغ کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، لیکن بالجبر بالاکراہ کسی شخص کو دین میں لانا نہ ہماری ذمہ داری ہے اور نہ یہ اسلام کا مقصود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے. یہودی اگر دارالسلام کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر یہودی بن کے رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے، لا اکراہ فی الدین. عیسائی اپنی عیسائیت پہ رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے، لا اکراہ فی الدین. ہندو سکھ عیسائی کسی مذہب کا آدمی وہ اسلامی ریاست کے اندر رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے، لا اکراہ فی الدین. دین کے اندر کوئی جبر نہیں. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارے برابر ہو گئے ہیں، سارے مذاہب ایٹ پار آ گئے ہیں. اب عیسائیت یہودیت چونکہ اسلامی ریاست میں ان کو اجازت ہے رہنے کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برابر ہو گئے ہیں. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت
روشنی وہ صرف اور صرف دین اسلام کے پاس ہے. یہی وہ مضبوط کڑا ہے, یہی وہ مضبوطی, یہی وہ مضبوط چھلا ہے, یہی وہ مضبوط کڑا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, تبلیغ نہیں رکے گی. سچ جھوٹ کا امتیاز اور سچ جھوٹ کی تبلیغ اور لوگوں کو یہ بتانا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے وہ نہیں رکے گا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, ہر ایک کو بتانا پڑے گا کہ عیسائیوں, یہودیوں, ہندوؤں, سکھوں, عیسائیوں, سب لوگوں, تمام ادیان کے ماننے والوں, بچے گا وہ جو عالم طاغوت سے انکار کر کے ایک اللہ کو مانے گا. اس وقت تک نجات نہیں ہوگی. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, یہ ہے سیدھا رستہ. ادھر آ جاؤ. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا, یہ ہے سیدھا رستہ, مضبوط کڑا جس نے کبھی ٹوٹنا نہیں ہے. دنیا بھی سیدھی ہو گئی, آخرت بھی سیدھی ہو گئی اگر ادھر آ جاؤ گے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. سارے اندھیرے فکر کے, عمل کے, معاش کے, معاشرت کے, سیاست کے, سب ختم ہو جائیں گے اگر تم اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. اللہ کا ذمہ ہے, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنین کا دوست ہے, ان کا کارساز ہے, ان کے کام بنانے والا اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنین کا کارساز ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, ان کو اندھیروں سے نکال کر اللہ روشنی کی طرف لے جاتا ہے, نور کی طرف لے جاتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اندھیرے کئی ہیں, نور اور روشنی ایک ہے. سب اندھیرے, سارا عالم کفر مل جائے تو سارے اندھیرے ہیں. اور اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا, اپنے اللہ کو کارساز اپنا نہیں بناتا اور اپنا دوست شیاطین کو بناتا ہے, والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, جو اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں ان کے پھر دوست شیاطین ہوتے ہیں. عالم عیسائیت ہو, عالم یہودیت ہو, ہندو مت ہو, سکھوں کی بات ہو, عالم کفر پورا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں, لیکن لے کے کہاں جاتے ہیں؟ روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں. یخرجہم من النور الی الظلمات, یہ سارے جہنمی ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ فیصلہ ہے اللہ کا. لا اکراہ فی الدین سے غلط مطلب نہ سمجھا جائے. پوری دنیا میں بین المذاہب ہم مہنگی کی باتیں ہو رہی ہیں, مکالمہ بین المذاہب کی بات ہو رہی ہے, اور مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل پہ بات کریں, مسلمان ان کے ساتھ بات کریں, ایک دوسرے سے ہم آہنگی پیدا ہو اور پرامن بقائے باہمی, اور ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کر کے اس کو آگے لے کے جائیں. بین المذاہب مکالمہ جو ہے, انٹرفیتھ ڈائلاگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ٹیبل پہ یہودیت بیٹھے, عیسائیت بیٹھے, ہندو مت بیٹھے, سکھ مت بیٹھے, وہیں پہ اسلام بھی بیٹھے, گویا سارے برابر ہو جائیں, برابر ہو جائیں اور ایک دوسرے کو برابری کی سطح پہ آ کے بات کریں. حالانکہ جبر نہ ہونا اور بات ہے, لا اکراہ فی الدین کی بات اور ہے, اور ایک دوسرے کے برابر لانا یہ اور بات ہے. اسلام جبر کی بات نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود اعلان کرتا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ برابر ہو جائے. گمراہی اور ہدایت ان کا فرق ہی بہت ہے. ایک اللہ کا دین, ایک طاغوت کا دین, دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قد تبین الرشد من الغی, برابری کی کوئی بات نہیں, ہم آہنگی کی کوئی بات نہیں. آپ مکالمہ بین المذاہب کے نام پر کرو,
آپ کوئی خوشنما نعرہ دے کے کرو، اسلام کبھی بھی ان ادیان باطلہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جبر کا یہ معنی نہیں، اسلام لا اکراہ فی الدین کا اعلان کرتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جو رہنا چاہتا ہے وہ اسلام کا مطیع اور فرما بردار بن کے رہے، وہ اسلامی ریاست کو مان کر رہے، اسلامی ریاست کے قانون کا احترام کرے، اور اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے مطیع اور فرما بردار بن کے رہیں، ان کو جزیہ بھی دیں، ان کو ٹیکس بھی ادا کریں۔ جب وہ اس طرح رہیں گے تو اسلامی ریاست ان کو یقین دلاتی ہے کہ ان کے جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری ان کے سر ہوگی۔ برابر نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ جو اللہ کے دین کی حیثیت ہے وہ ادیان باطلہ کی حیثیت کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ رہ گئی بات دوستی کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو دوست نہیں بنانا، یہ دوست ہو نہیں سکتے تمہارے، ان کو دوست نہیں بنانا، اس لیے کہ یہ بعضهم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہودی عیسائیوں کے ہوں گے، عیسائی یہودیوں کے ہوں گے، سکھ ہندو کمیونسٹ دہریے سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ جب بھی پلاننگ کریں گے اسلام کے خلاف پلاننگ کریں گے، اسلام اور اسلام مخالف، مسلمان اور مسلمانوں کا مخالف۔ پوری دنیا میں دو ہی تو لابیز، کوئی اور لابی ہے؟ کوئی تیسری قوت ہے؟ جہاں کہیں جو کہیں جب بھی مسئلہ ہوتا ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ لہذا ایک اللہ اور اللہ کو ماننے والے، دوسرا طاغوت اور طاغوت کے ماننے والے، کوئی تیسری طاقت نہیں۔ فوجیں دو ہی ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔ لہذا جو حزب اللہ ہے کبھی حزب الشیطان بن سکتا نہیں، یہ برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس واضح تصور کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک عیسائی یہودی غیر مسلم وہ ہیں جو مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اسلامی ریاست کے ٹیکس دے کے، ان کے ٹیکس گزار بن کے اسلامی ریاست کے شہری کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو پوری دنیا میں برسرے پیکار ہیں، دوستی کریں تو کس سے کریں، نہ کریں تو کس سے نہ کریں۔ بڑے بڑے جگادری، بڑے بڑے اپنے آپ کو اسکالر کہنے والے، انہوں نے یہ کہہ کے جان چھڑائی کہ یہ جو کہا گیا تھا نا یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ عرب کے اور اس وقت کے عیسائی اور یہودی تھے، اب کے نہیں ہیں، یہ اس وقت کے تھے، ان سے کہا گیا تھا دوستی نہ کرو۔ اب وہ حالات نہیں رہے، اب دوستیاں ہو سکتی ہیں، اب تعلقات بہتر رکھے جا سکتے ہیں، اور اس بنیاد پر کہ فلاں حکم بھی عرب کے لیے خاص تھا، فلاں حکم بھی عرب کے لیے خاص تھا، اپنے آپ کو بڑے بڑے اسکالر کہنے والے وہ آج بھی دین اسلام میں اس طرح کی تخصیص اور تفریق کر کے وہ کچھ احکام کو عرب کے لیے خاص قرار دے رہے ہیں اور کچھ احکام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے خاص قرار دے رہے ہیں، اور باقی سارا قرآن جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ آج وہ احکام قابل عمل نہیں ہیں، گویا نعوذ باللہ من ذالک۔ دین کے احکام خاص موقع کے لیے تھے، یہ کہا جا رہا، میں نے خود سنا اور پڑھا۔ اللہ اکبر، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے ہی تفریق فرما دی تھی، تخصیص فرما دی تھی کس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں۔ سورہ ممتحنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، جو تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، آرام سے رہتے ہیں، جن کے ساتھ تمہاری لڑائی کوئی نہیں، اور پھر وہ تمہیں گھروں سے نکالنے کے لیے وہ کوئی جد و جہد نہیں کرتے کہ تمہارے گھر بار سے تمہیں نکال دیا جائے۔ جب مکے سے نکلے تھے مسلمان
تو ان کو نکالنے میں بھی ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ تو چند لوگ تھے، سارے غیر مسلموں کا تو اس میں رول نہیں تھا۔ تو فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، نہ تمہارے خلاف وہ لڑتے ہیں، کوئی لڑائی کوئی نہیں ہے، اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، آپ کے اپنے مسائل ہیں۔ اللہ نے کب روکا ہے؟ لا ینہاکم، اللہ کب روکتا ہے تمہیں ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی بھی نہ کرو، حسن سلوک بھی نہ کرو، انصاف کی بات بھی نہ کرو؟ کس نے روکا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے ساتھ لڑائی ہے ان سے روکا ہے، جن کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، جو لڑتے نہیں ہیں، ان سے نہیں روکا۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، ان کے حقوق اللہ تعالی مقرر فرماتا ہے، ان کا حق ہے کہ سارے مومن مسلمان ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ اچھا سلوک، انصاف کا سلوک کرنا ہے۔ ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات ڈیولپ ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ معاشرے کے اندر ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو سکتی ہے، اللہ نے نہیں روکا۔ ہاں جن سے روکا ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم، ان سے اللہ نے روکا ہے کہ دوستی نہیں کرنی۔ جو لوگ تمہارے خلاف برسر پیکار ہیں پوری دنیا کے اندر، جنہوں نے تمہیں گھر سے نکالنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور پھر ان لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں جو تمہیں تمہارے گھر سے نکالنے کے درپے ہیں۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، مددگار بنتے ہیں ان کے، جو مددگار بنتے ہیں ان سے اللہ روکتا ہے کہ ان کو کبھی دوست نہیں بنانا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو خود وضاحت فرما دی، حربی کافر اور غیر حربی کافر، ان کے حقوق مختلف، ان کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک مختلف۔ اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرما دی کہ جو لوگ تمہارے معاشرے کے اندر رہتے ہیں، بھلے سکھ ہوں، بھلے عیسائی ہوں، بھلے یہودی ہوں، جو مرضی ہوں، ان غیر مسلموں کا بطور شہری حق ہے، وہ رہ سکتا ہے تمہارے معاشرے کے اندر، اس کو نہیں روکا جائے گا کہ تم گرجے نہ جاؤ، اس کو نہیں روکا جائے گا کہ تم اپنی تعلیمات کے مطابق، اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق بندگی نہ کرو، جس کی کرتے ہو کرتے رہو، تبلیغ اسلام کی جاری رکھی جائے گی۔ رواداری کا یہ معنی ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ مسلمان ہر کافر سے ایک جیسا سلوک نہ کرے۔ جو حربی کافر ہیں، اور یا پھر آپ کے معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، جو حربی ہیں، جنگ میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو چندہ دیتے ہیں، یا کوئی ان کے رابطے ہیں آپس میں، ان رابطوں کی وجہ سے یہ ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کا نقصان کریں۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر یہ بھی اسی طرح کے سلوک کے مستحق ہیں جس طرح کے سلوک کے وہ حربی کافر مستحق ہیں۔ اور وہ کس بات کے مستحق ہیں؟ سن لیجئے، رواداری اپنی جگہ، اور رواداری کی انتہا یہ ہے کہ جس طرح مسلمان کا خون، جس طرح مسلمان کی جان مال، وہ اس کی حرمت ہے ایک اسلامی معاشرے کے اندر، اسی طرح حرمت ہے ایک عیسائی، سکھ اور ہندو کی بھی۔ کیوں؟ وہ غیر حربی ہے، وہ وہاں کا شہری ہے، وہاں کا ٹیکس دیتا ہے۔ عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے جان مال کا تحفظ کریں، اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے جان و مال کا تحفظ کریں۔ لیکن اگر پتہ چلے کہ یہ حربیوں کے مددگار ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف جو برسرے پیکار ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں ان میں یہ بھی مددگار ہیں، ان کے لیے اللہ نے قانون اور بنایا ہے۔ ان کے لیے قانون یہ ہے کہ نہ تو ان سے کوئی معاشرتی تعلق، نہ ہی ان سے کسی قسم کا باہمی ورکنگ ریلیشن شپ،
بلکہ فرمایا کہ وہ تمہارے دشمن ہے، تم ان کے دشمن ہو۔ کرنا کیا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ میں فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ لوگوں غور سے سن لو بات کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہوتا ہے، اور حرمتوں کا بھی ادلا بدلا ہے۔ اس کا کیا معنی؟ کہ اگر وہ تمہارے حرمت والے مہینوں کا خیال کرتے ہیں تو تم بھی حرمت والے مہینوں کا خیال رکھو، اور اگر وہ حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھتے تو تمہارے اوپر بھی حرمت والے مہینے کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے۔ وہ تمہاری حرمتوں کا خیال نہیں رکھتے، تمہارے اوپر بھی لازمی نہیں ہے کہ تم ان کی حرمتوں کا خیال رکھو۔ دو الگ الگ مسئلے۔ جو اپنے پاس رہتا ہے، جو اپنا پڑوسی ہے، جو لڑتا نہیں ہے، جو پرامن آدمی ہے، پاکستانی شہری ہے، اسلامی حکومت یا پاکستانی حکومت کے ماتحت رہتا ہے، قانون کی پابندی کرتا ہے، اس کے حقوق اور ہیں۔ اور جو حربی ہے، جو تمہارے خلاف برسرے پیکار ہے یا تمہارے خلاف برسرے پیکار لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اگر وہ تمہاری حرمتوں کا خیال نہیں رکھتے تو تم نے بھی ان کی کسی حرمت کا خیال نہیں رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی تشریح کرتے جائیں۔ والحرمات قصاص، حرمتوں کا بھی ادلا بدلا ہے۔ وہ تمہاری خواتین کی حرمت پامال کرتے ہیں، تم ان کی خواتین کی حرمت پامال کر سکتے ہو۔ وہ تمہارے بچوں کو قتل کرتے ہیں، تم ان کے بچوں کو قتل کر سکتے ہو۔ اس لیے کہ والحرمات قصاص۔ پھر اللہ نے وضاحت فرمائی، ہمیں سمجھ نہیں آنی تھی اس کی، اللہ کریم نے خود وضاحت فرمائی کہ حرمتوں کے عدل بدلے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ فرمایا فمن اعتدى علیکم، جو تمہارے اوپر زیادتی کرتا ہے نا، تمہاری حرمتیں پامال کرتا ہے، فمن اعتدى علیکم، تمہارے اوپر جس طرح کی زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جیسی زیادتی وہ تمہارے اوپر کرتا ہے ویسی ہی تم ان کے اوپر کرو۔ تمہاری حرمتیں وہ پامال کرتے ہیں، تم ان کی حرمتیں پامال کرو۔ وہ تمہارے اوپر حملے کرتے ہیں، تم ان کے اوپر حملے کرو۔ وہ تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتے، تم ان کو چین سے نہ بیٹھنے دو۔ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، حکم دیا ہے۔ اجازت نہیں دی، حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی غیرت ملی موجود ہے، اگر آپ کے اندر کوئی دینی غیرت موجود ہے، تو پھر فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم۔ تمہارے اوپر جو ڈرون اٹیک کرتے ہیں نا، تم ان کے اوپر جا کے ڈرون اٹیک کرو۔ تمہارے شہروں کو برباد کرتے ہیں، تم ان کے شہروں کو برباد کرو۔ وہ تمہارے اوپر حملے کرتے ہیں، تم ان کے اوپر حملے کرو۔ وہ تمہاری عورتوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں، تم ان کے اوپر جا کے شب خون مارو، تاکہ ان کو بھی نصیحت ہو کہ مومن بے غیرت نہیں ہے۔ والحرمات قصاص، بدلہ لینا ہے پورا۔ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم۔ لہذا یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ جو پرامن شہری ہیں، معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کے محلے میں ہیں، آپ کے شہر میں ہیں، بھلے یہودی ہوں، بھلے عیسائی ہوں، بھلے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر وہ لڑائی میں شریک نہیں ہیں تو وہ تو تمہارے معاشرے کا حصہ ہے، ان کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ تم نے ان کی جان مال کا تحفظ کرنا، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے تعلقات رکھو۔ نہیں منع کیا اللہ نے، اور جن کے ساتھ اللہ نے منع کیا ہے ان کی ایسی کی تیسی پھیرو۔ اور ہمارا بالکل الٹ ہے معاملہ۔ ہم اندر والوں پر ظلم کرتے ہیں، باہر والوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، جو ہمارے خلاف لڑتے ہیں ان کے سامنے ہم بچ بچ جاتے ہیں۔ یہ بالکل مومن کا
یہ مومن کا کردار ہو ہی نہیں سکتا کہ جو جہاں پہ غیرت دکھانی ہے وہاں پہ بے غیرتی دکھائے، اور جہاں پہ پرامن بقائے باہمی کی بات ہو، جہاں پہ آپس میں حسن سلوک کی بات ہو، جہاں پہ رواداری کی بات ہو، وہاں پہ وہ غیرت مند بن جائے. یہ اسلام نہیں کہتا. سمجھ لیجئے ہر غیر مسلم کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، اور ہر غیر مسلم کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی جا سکتی ہے اگر وہ آپ کے معاشرے کا حصہ ہے، اگر وہ قانون کی پابندی کرتا ہے، اور اگر وہ اس معاشرے میں پرامن شہری کے طور پر رہتا ہے تو اس کے حقوق اسی طرح ہے جس طرح عام شہری کے حقوق. لہذا پاکستان کے اندر عیسائی رہتے ہوں جیسا کہ رہتے ہیں، پاکستان کے اندر ہندو رہتے ہیں، یا کوئی بھی اسلامی معاشرہ، تو شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ رہیں. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے اسلام مخالف سرگرمیوں کا حصہ بنے اور اسلام مخالف پروپیگنڈے کا حصہ بنے. اگر وہ ایسی حرکت کریں گے تو پھر وہ انہی کے دوست شمار ہوں گے. جب وہ انہی کے دوست شمار ہوں گے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، ان کے مددگار بنیں گے تو ان کا سٹیٹس بدل جائے گا، لہذا مسلمانوں کا سلوک بھی بدل جائے گا. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، اس رواداری کے تصور میں ایک تو ان کو ایکسکلیوڈ کرنا ہے، ایک ان کو شامل نہیں کرنا جو حربی ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں. ان کے ساتھ اسلام غیرت اور غیرت مند مومن کے سلوک کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کے اوپر اسی طرح حملے کرو، ان کے ساتھ اسی طرح لڑو جس طرح وہ تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں اور برسر پیکار. ان کے ساتھ خلاف برسر پیکار رہنا، ان کے ساتھ خلاف منصوبے بنانا اور ان کو اس طرح کا بدلہ دینے کے لیے اپنی پلاننگ کرنا، یہ عین ایمان کا حصہ ہے. لیکن اسی طرح کا رویہ ان پرامن شہریوں کے خلاف رکھنا، یہ بالکل ایمان کے منافی ہے. ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے، اور دوسری ایک اور بات، وقت تھوڑا رہ گیا. ایک اور طرح کے غیر مسلم ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کو مرزائی یا قادیانی کہا جاتا ہے. سمجھ لیجئے ہر طرح کے غیر مسلم کے ساتھ رواداری رکھی جا سکتی ہے، ہر طرح کے مسلمان کے ساتھ حسن سلوک رکھا جا سکتا ہے، لیکن مرزائیوں اور قادیانیوں کے خلاف کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھا جا سکتا. کیوں؟ یہ غیر مسلم کے حکم میں اس طرح نہیں ہے جس طرح دیگر غیر مسلم ہیں. یہ زندیق اور مرتد کے حکم میں ہیں. انہوں نے اسلام میں آ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، لہذا ان کا حکم مرتد کا حکم ہے، ان کا حکم زندیق کا حکم ہے. لہذا ان کے ساتھ نہ اچھا سلوک کرنا ہے بلکہ ان کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر وقت ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا جائے. محلے کے اندر سکھ رہتا ہو، ان کے ساتھ سماجی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، یہودی کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں، عیسائی کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں، لیکن مرزائی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھے جا سکتے، ان کے ساتھ سماجی تعلقات نہیں ڈیولپ کیے جا سکتے، اس لیے کہ یہ زندیق اور مرتد کے حکم میں ہے. ان کا اسلام کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ یہ غیر مسلم انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اسلام میں آ کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. لہذا ایسا شخص وہ مرتد ہوتا ہے، اور مرتد واجب القتل ہے، زندیق واجب القتل ہے. اور اگر کہیں پہ کوئی اسلامی سیٹ اپ موجود ہو، اسلامی حکومت ان کے قتل کا حکم دے تو اسلامی حکومت ایسا کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہ واجب القتل ہے. انفرادی طور پر ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف نفرت کا اظہار کریں، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق رسالت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور پوری دنیا میں اپنے آپ کو یہ مسلمان کہہ کے اسلام کی تصویر بگاڑ رہے ہیں. ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ کبھی اس کو بھی کنفیوز نہ کریں. 3 باتیں میں نے بتائیں. وہ غیر مسلم اور کافر جو مسلم معاشرے کا حصہ بن کے رہ رہے ہیں، قانون کی پابندی کرتے ہیں، ٹیکس ادا کرتے ہیں،
ان کے حقوق اسی طرح ہیں ایک عام شہری کے جس طرح کے دیگر مسلمانوں کے ہیں۔ ان کے حقوق کا تحفظ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور عوام الناس کی ذمہ داری بھی ہے۔ اور جہاں تک حربیوں کا تعلق ہے، وہ انہی کے رشتہ دار ہوں، انہی سے تعلق رکھنے والے ہوں، لیکن اگر وہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے جا سکتے، بلکہ ان کے خلاف لڑنا ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ اور تیسرے ہیں مرزائی اور قادیانی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اسلام کا حلیہ بگاڑتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کے اندر نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ زندیق اور مرتد کے حکم میں ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا۔ تین باتیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف، مرزائیوں کے خلاف تشدد ہوتا ہے، اور مرزائیوں کے خلاف تشدد کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ لیجئے مسئلہ، میں ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا، کہ مرزائیوں کے خلاف مسلمان کبھی وائلنٹ نہیں ہوتے، ان کے خلاف بھی، ان کو بھی دفع کیے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ جب بھی کبھی ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے جب مرزائی اس ضابطے کی، اس قانون کی پابندی نہیں کرتے جو حکومت پاکستان نے ان کے اوپر لاگو کیا۔ قانون کے مطابق وہ کوئی بھی ایسی اصطلاح استعمال نہیں کر سکتے جو شریعت اسلامیہ کا شعار ہے۔ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی قبروں کے کتبے کے اوپر کلمہ نہیں لکھ سکتے، وہ کسی بھی جگہ پر کلمہ نہیں لکھ سکتے، کوئی ایسی اصطلاح استعمال نہیں کر سکتے قانون کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق، کہ جس سے یہ اظہار ہوتا ہو کہ یہ مسلمان ہیں، تاکہ وہ اسلام میں مزید نقب نہ لگا سکیں، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جب وہ اس قانون کی پابندی نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے پھر ایسے واقعات تو رونما ہوتے رہے۔ یہ پچھلے دنوں لاہور کے اندر ایک واقعہ ہوا، میڈیا نے کہا مرزائیوں کی قبروں کی بے حرمتی کی گئی ہے، حالانکہ بے حرمتی نہیں کی گئی، صرف چند نوجوانوں نے رات کے اندھیرے میں جا کے ان کی قبروں کے کتبے اکھاڑے تھے۔ اور کتبے کیوں اکھاڑے تھے؟ اس لیے کہ ان کے اوپر مرزائیوں نے کلمہ لکھا تھا۔ وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ عیسائیوں کے چاہیے عیسائی اپنی حدود میں رہیں، مرزائیوں کو چاہیے کہ مرزائی اپنی حدود میں رہیں، پھر انشاءاللہ مسلمان اپنی حدود میں ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے، اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جس طرح کے سلوک کا تقاضا شریعت اسلامیہ کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درست رہنمائی فرمائے اور درست طرز عمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔